گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور اس کے محبوب نبی رحمت، نور مجسم، کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے ایمان کی جان، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کی بے پناہ رحمتوں اور فیض کا یہ سلسلہ ہے کہ آج پھر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا روزہ اور اس کے افطار سے پہلے چند معروضات اپنی محدود مطالعہ اور اس کی تحقیق کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے یہ لمحے بخشش کے ہوں گے، میرا ایمان ہے اس پہ. جن لمحوں میں اس کے محبوب کا تذکرہ ہو اور اس کے محبوب کی نور والی زبان سے نکلے ہوئے جو آیات ربانی کا اظہار ہو، اس رب کائنات کی پہچان کا سلیقہ جس نبی رحمت نے ہمیں سکھایا، ہمارے دلوں میں ایمان کی قوتوں کو اجاگر کیا. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی رحمت آقا مدنی تاجدار کی محبت کا فیض اسی طرح ان کے چاہنے والوں کے دلوں، اذہان میں، ان کی سوچوں میں مچلتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسی بستی نہیں جہاں پہ میرے رب کے اس محبوب نبی کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. یہ خاتم النبیین کے فیض کا یہ سلسلہ ہے، اور آج ہم انہی مستیوں کے ساتھ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، دن اور رات اس وحدہ لا شریک کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ سارا کرم ہے تو تاجدار مدینہ کی رحمتوں اور فیض کا کرم ہے. اس نبی کے ساتھ وفادار بن جاؤ. عہد وفا کا یہی پیغام ہے کہ آج ہمارے جسموں میں جو جانیں ہیں، بولنے کی جو قوتیں ہیں، یہ سارا کرم ہے میرے رب کا. تو اس نبی رحمت نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے. یہ ان کا لطف و کرم ہے، ان کی نظر پر رحمت ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مست نظر آتے ہیں. میرے دوستو، یہ لمحات، یہ دولتیں کام نہیں آئیں گی، یہ حسن و جمال کام نہیں آئے گا، یہ عیش و عشرت کی زندگی کام نہیں آئے گی. کام ایک ہی چیز آئے گی، اس نبی کے ساتھ جو نبیوں کا سردار اور آپ کا اور میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
وفاداری جس نے کر لی، ان کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور ختم نبوت پہ پیراداری کا حق ادا کر لیا جس نے، وہی اعلیٰ ہوگا، وہی شان والا ہوگا۔ یہ عشرہ رحمت جو گزر رہا ہے، رمضان المبارک کا یہ عشرہ رحمت کا اگر حاصل کرنا ہے، اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے روزے رکھتے ہو، اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اپنی ہر ادا میں اس نور مجسم کائنات کے والی کی وفا کو پیش نظر کرنا ہوگا۔ یہی انعام ہوگا۔ if you want to success and feel satisfaction in your life, the only way, the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we should pay salute, we should pay salam, we should pay salah to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whenever who want to recite the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is our iman and duty, we should respond with the salah and with the kind respect of the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah will reward you. Once who recite the name of the Prophet once in a time, Allah rewards, that is the hadith, Allah rewards 10 times. And 10 forgiveness their sins. And Allah subhanahu wa ta'ala elevates the 10th stage once you recite the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ انعام ہے حضور کا، حضور کی وفاداری کا، حضور کا ذکر کرنے کا۔ تو اس رمضان المبارک میں آج عہد کر لو، ہم نے جتنے روزے رکھنے ہیں اس نبی رحمت کی اداؤں اور ان محبتوں کے ساتھ، پھر دیکھو کتنا انعام ہوتا ہے۔ یہ مادیت پرست کرسی کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے ایمانوں کو بیچ دیتے ہیں، لیکن ان کے نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور جو نبی رحمت کا وفادار بن جاتا ہے وہ بلال حبشی کی طرح، میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں نے تیری قدموں کی آج کو سنا ہے، اس لیے کہ بلال نے میرے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے، نبی کی اداؤں کو اپنایا ہے، اس عہد کو اپنے سینے میں موجزن کر لیا ہے۔ آج بھی ہم ختم نبوت اور حضور کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسا کر عملی طور پہ، یہ صرف نہیں گھروں میں بیٹھ کر نہیں، ہم نے دنیا داروں کو بتانا ہے، ان مادیت پرستوں کو بتانا ہے کہ جو نبی رحمت، the last prophet, the seal of the prophet, mercy for the mankind ہے، وہ انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور جو پیغام لے کے آیا ہے، جس رمضان المبارک میں یہ قرآن جو حضور کے سینے میں اترا ہے، جس کی ابتدا ہوئی رمضان المبارک میں، میرے دوستو، اس قرآن میں بھی انسانیت کی بقا کا پیغام ہے، انسانیت کو بام عروج پہ لے جانے کا پیغام ہے۔ یہی تو اسلام ہے، میسج آف پیس اینڈ بردرہڈ، یہ محبتوں کا پیغام ہے، اور اسی کے سینے میں یہ محبت آباد ہوگی جو حضور کی ختم نبوت کا پیروکار ہوتا ہے۔ اگر وہ سختی کرتا ہے حضور کے محبتوں کی خاطر، اس ختم نبوت کے فیضان کی خاطر، تو یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان مادیت پرستوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے در رسول کی طرف دیکھنا ہے، اور یہی وہ در ہے جو تمہاری اور میری بخشش کا سامان لے کے آئے گا۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ، اور اسی کے حوالے سے یہ ایک آیہ کریمہ، یہ بھی سورہ بقرہ میں، کہ رمضان المبارک کی برکتوں کا فیض دیکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک جس میں یہ قرآن اتارا گیا، اس میں یہ وہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، حق اور باطل کی تمیز کی جاتی ہے۔ سوچو جو کوئی پائے اس ماہ مقدس کو، تم میں سے اس مہینے کو جو بھی جسے یہ میسر آئے، اگر وہ صحت میں ہے، آگے بھی اس کا تذکرہ ہے، بیمار نہیں، اور یہ رحمتوں کا مہینہ یہ میسر آئے، تو وہ یہ مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کمپلسری آرڈر given by the Allah subhanahu wa ta'ala, the divine power mentioned in the glorious Quran regarding to the status, regarding to the
greatness of the month of the blessing, month of the fasting, and it is our duty to perform according to the explanation of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور حضور کی محبتوں کے حوالے سے سنن نسائی کی میں ایک آپ کو ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث کی روشنی جو ہے، حدیث کا جو مقام ہے، ہمارا یہ بلیو ہے جو حضور فرماتے ہیں وہی ہماری بخشش کا انعام ہے. حضور نے اپنی اس نور والی زبان سے فرمایا کہ یہ آیات ربانی جو وحی کی شکل میں میرے سینے میں اتاری گئیں، انسانیت اور انسانوں کے کی بخشش کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، رب کے جلووں کو سینے میں بسانے کے لیے، تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور جن کا یہ ایمان ہے وہی کامل ہوتے ہیں. اور حدیث کا مقام قرآن کی روشنی میں دیکھو کہ کتنا بڑا مقام ہے. یہی عہد پیما ہے اور عہد وفا ہے جن صحابہ نے، اور سب صحابی جتنے بھی تھے، انہوں نے کامل عقیدہ تھا، ان کی وفاداریاں کامل تھیں، ان کے ساتھ، حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کا جو سلسلہ تھا وہ کامل تھا. لیکن ان میں بھی پھر درجات، اس لیے ہر ایک اپنا اپنا عشق ہوتا ہے، اور ان عشق والوں میں سب سے اعلیٰ جو تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا، جن کا عشق بھی اعلیٰ، جن کی وفا بھی اعلیٰ، جن کا حضور کے ساتھ بیٹھنا بھی اعلیٰ، اور اپنی جان اور مال اور فکر اور خیال کو حضور کے قدموں میں نچھاور کرنا، یہ شیوا تھا صدیق اکبر کا. تو حدیث کا مقام قرآن کی روشنی میں صرف 2-3 آیات آپ کے سامنے. سورہ آل عمران میں میرا رب فرماتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے میرے رسول تم فرماؤ، حکم مانو اللہ کا. یہ حضور کو یہ پیغام میرے رب نے دیا کہ بتاؤ، حکم فرماؤ اللہ کا اور اس کا اور رسول کا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کا. اور پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ پھر ان کی اگر بغض ہے، منافقت ہے، منہ پھیر لیں، تو فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو. میں just to explain the translation کہ those who believe in Allah and His beloved Prophet وہی اعلیٰ ہیں. اور اگر if they turn their faces away from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تو Allah don't want to give them mercy for those who do not believe on Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری آیہ کریمہ سورہ النساء میں میرا رب فرماتا ہے تلک حدود اللہ من یطیع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. یہ انعام ہے، وذالک فوز العظیم. سبحان اللہ. میرا رب کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. There are some limits which Allah mentions and we should follow that limits. If somebody cross that limits, they will not able to be a perfect Muslim. پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو یہ حکم ہے اللہ کا، حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ اسے ایسے باغات میں لے جائے گا. اللہ will reward those who believe in Allah and His beloved Prophet Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Allah will reward them. انہیں انعام اللہ دے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، یعنی جنت کا انعام عطا ہوگا. اور یہی بڑی کامیابی. It's a great achievement for those seekers of the Islam, for those the servant of the Islams who believed confirmly on the oneness of the Almighty Allah and the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his last prophet and the seal of the prophet. Allah will reward them a paradise. یہ انعام اللہ اعلان کرتا ہے سورہ النساء میں. اور پھر اسی طرح سورہ الاعراف میں، سورہ المجادلہ میں، سورہ الاحزاب میں یہی ذکر ہے. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے رب جو ہے انعام عطا کرتا ہے. وقت کی کمی کے ساتھ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. اے ایمان والو، سورہ المجادلہ میں جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ کرنے، حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو. نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ایڈوائز جب کرتے ہو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے اٹھ کے
جاؤ گے. اور یہ اسی طرح دوسرا ہے اس مقام پہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا، اور اسی طرح اس کی پھر ایکسپلینیشن احادیث میں بھی ہے. یہ قرآن کی آیات جو میں نے پڑھی، اسی طرح سورہ نساء میں پھر کہا بس اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ رب قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ اعلان ہے. کہا کہ تیرے رب کی قسم جو لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکم مانے، حاکم بنائیں آپ کو. اور اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا اس کے درمیان میں پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی، اور اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا اور وہ تسلیم کر لیں دل و جاں کے ساتھ. حضور کو ہی حاکم ماننا ہے، حضور ہی کے فیصلے کو دل و جاں کے ساتھ تسلیم کرنا ہے. اور جس نے کر لیا they are the perfect believers and they are the successful. اولئک هم المفلحون. پھر وہ جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. یہ چند قرآن کی there are some few verses regarding to confirm believe on the explanation of the hadith of the Prophet ﷺ. Allah mentioned this in glorious Quran. اور اس کے حوالے سے مشکات شریف میں بھی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. یہ وہ انعام جو میرے حضور نے فرمایا ہے. حضور نے پھر دوسری حدیث میں یہ بھی مشکات شریف میں ہے اور یہ کہا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے. عرض کی کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے اس سے انکار کرے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا. اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک قوم آئے گی جو تمہارے ساتھ قرآن کی متشابہ آیات کے بارے میں جھگڑا کریں گے، احادیث کی مدد سے ان کی گرفت کرو کیونکہ سنت کا علم رکھنے والے کتاب اللہ کا بہتر علم رکھتے ہیں. Those who attain the knowledge of Sunnah, they knows better the knowledge of the lost divine book of Allah subhanahu wa ta'ala which is bestowed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو پھر یہ ہمارا ایمان ہے. It is our duty whenever you just listen the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and whenever who recite the name of Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is our duty we respond with the salah, with the salute. And there are some hadiths regarding to this. It's not a worldly things are not my ideas. It's mentions in the hadith, and that is the beautiful saying of the Prophet Islam himself regarding to the salah, regarding to the respect of the name of the Prophet Sallam. Whenever somebody listen or somebody recite and somebody speak, it is our duty to respond to reward. If you get the reward to say the salah name after the name of the Muhammad Sallam, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے حوالے سے many hadith, but just I want to put one hadith. That's 3-4 minutes left. This hadith narrates by the Hazrat Anas radhiyallahu anhu, the best companion of the Prophet ﷺ, said, whoever recite salah and salam and durood upon me once, Allah grants that person 10 blessings, forgiveness, forgives 10 of his sins, and elevates his status of 10 degrees. If once you recite the name of Prophet ﷺ, Allah will reward you. And other hadith, there are some angels. This hadith from Nisai and narrated by Ibn Masud. There are some angels whose only duty is to travel around the earth and convey the salat and salam of my ummah to me. That Prophet himself explained regarding to this status.
The one hadith I just want to quote another. Whenever a Muslim recites salat and salam upon me, Prophet ﷺ, that's a beautiful saying of Prophet ﷺ, when Muslim, the believers who recite salat and salam upon me, Allah turns attention of my soul towards that Muslim. And I then personally reply to his salam. So it's a great blessing for us during this month of Ramadan, month of forgiveness, month of patience, month of mercy, and month of salvation. May Allah give the opportunity to attain these opportunity and to propagate the blessing of Ramadan to all over the world over who believe and who devoted their life to attain the love and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ہمیں اس آقا مدنی تعداد سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کے روزے رکھنے اور سارے احکام کے مطابق دن اور رات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت کے غلاموں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی میری آرزو ہے. اللہ تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے. یہ مختصر سی حاضری کے صدقے مولا کی مجھے صحت کاملہ اور ہم سب خاندان والوں پہ کرم فرمائے، دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پہ کرم فرمائے، دربار عالیہ موڑا شریف سے وابستہ جتنے بھی ساتھی بل واسطہ بلا واسطہ ان سب پہ کرم فرمائے. میرے بابا جی صاحب کا فیضان قاسم جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مولا کریم اس کے ساتھ وابستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور بابا جی صاحب کے جتنے یہ آستانے آباد ہیں پوری دنیا میں، ان کے فیض کو میرے بابا جی کے فیض کی نسبت سے کامیابیاں عطا فرمائے. میرے گھر پہ کرم فرما، اس بیماری کو دور فرما، اس کووڈ سے ہمیں نجات عطا فرما اور حضور کی صحیح تابعداری اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ساتھی ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور اس وفا میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما اور اس پاکستان پہ کرم فرما جو جس نظریے کے لیے ماضر وجود میں آیا. ہمارے آباء و اجداد نے اس میں اپنی جانی مالی روحانی طور پہ خدمات پیش کی اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نظریاتی اسٹیٹ جو ہے بنی، اس پہ عملی طور پہ اس کا نفاذ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری افواج پاکستان پہ کرم فرما جو دن رات اس ملک کے سرحدوں پہ اور ملک کے اندر اس کی بقا، اس کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. مولا کریم انہیں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اجمعین برحمتک. پڑھا کریں، برکت ہوگی. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو